ڈرامہ ہی تو ہے. چلیے جی، آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے بھی خیالات کا اظہار کرتے ہیں ڈاکٹر بہو کے بارے میں. ڈاکٹر بہو جس کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس میں کوئی ہیرو نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی ہیرو ہے نہ کوئی زیرو ہے. ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہر شخص اپنی جگہ پہ ویلن کا رول کر رہا ہے، جس میں ٹاپ پہ ہمیں نظر آتے تھے ڈاکٹر شاہ نواز، اور سیکنڈ نمبر پہ ہم کر رہے تھے ڈاکٹر ثانیہ کو. ہمیں نظر آئی اس میں گزشتہ جب ہم نے 22 سے لے کے 28 تک کے ایپیسوڈ دیکھے تو ہمیں یہ محسوس ہوا تھا تب کہ مینا جو ہے وہ سٹرانگ کیریکٹر ہے اس ڈرامے کا. لیکن ہمیں 27 اور 28 ایپیسوڈ نے یہ واضح کر دیا ہم پہ کہ جو ہیرو ہے اصل ڈرامے کا وہ ڈاکٹر فرحین ہے، کہ وہ اس کی ہیرو تھیں، وہی سب سے اہم کیریکٹر تھیں. اور ان کے کیریکٹر کو اس طرح سے رائٹر نے تراشا تھا کہ وہ پوری فیملی کو انہوں نے جوڑے رکھا. کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے کہیں پر بھی اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی کریکٹر بلڈنگ میں اور ان کو کچھ بنانے میں کہیں کسر نہیں رکھی. ہر بچے کو ایون کہ اپنی جو ان کی بہویں تھیں ان کو بھی وہ کور دیتی رہیں، شیڈ دیتی رہیں ڈاکٹر شاہ نواز کے سامنے. ہر طرح سے صورتحال کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتی رہیں. لیکن یہ وہ ڈرامہ جسے ہم دیکھ رہے تھے کہ مینا نے اپنے آپ کو پاورفل ثابت کر دیا. 7 سال اس نے ان کے ساتھ گزارے. اور ڈاکٹر انبر کا جب پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اس نے کنسیو کیا، تو مینا نے اس سے قطعاً فانن ظاہر وہ ڈسارٹ ہوئی، بہت ہوئی، اور طے یہ پایا کہ مینا جس کے ساتھ وعدہ تھا کہ WHO میں اس کا پروجیکٹ وہ کرے گی اور اس کو شکاگو میں وہ ان سے براڈ چلی بھی جائے گی. اور پھر سلمان کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے ڈاکٹر شاہ نواز نے کہ بھئی اس کا بزنس نہیں اگر چل رہا، وہ فیلئر نہ کہیں ہو جائے، تو اس سے پرومس کر لیا کہ WHO کا پروجیکٹ وہ کرے گا اور شکاگو کے اپارٹمنٹ میں بھی وہ جا کے رہے گا اور اس کے ساتھ وہاں پر پورا وہ سے اچھا ایک سپورٹنگ انوائرمنٹ دیں گے. لیکن آمینہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے احتجاج کیا بھرپور طریقے سے کہ وہ شرائط رکھ رہے تھے. ڈاکٹر انبر کو بھی انہوں نے شرائط پہ پھر منوانا انہیں پڑا کہ وہ جو ہے فیضان جو ہے ورنہ اس سے مینا ڈیورس لے لے گی. تو مینا کی ڈیورس کو روکنے کے لیے شاہ نواز کے بازیاں کھیلنے کی عادی ہیں، جیسا کہ آپ نے پورے ڈرامے میں دیکھا، تو انہوں نے اس میں بھی یہ کر دیا کہ کمٹمنٹ انہیں کرنا پڑی کہ وہ انبر جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی فیضان کے بیٹے کو. انبر باہر چلی جائے گی، ڈاکٹر شاہ نواز WHO کا پروجیکٹ اسے دیں گے اور اپارٹمنٹ بھی اس کے نام کریں گے. ادروائز اگر انہوں نے کہا، کیونکہ ڈاکٹر شاہ نواز تو کسی کی شرائط مانتے ہی نہیں، وہ تو اپنی انا میں اپنی بات منوانے کی عادی ہیں، اپنی اکڑ میں انا میں انہوں نے تو شروع سے سیکھا ہی یہی ہے. اور اسی میں اپنی لگی بندی وہ ایک جو دیتے ہیں کہ بس یہ ڈومین ہے اور اس میں رہنا اور اسی طرح چلنا ہے. بیوی کو بھی اسی طرح انہوں نے چلایا 38 سال تک، اور بعد میں یہ کہہ کے کہ جی وہ تو میری پسند کی بیوی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک ناپسندیدہ عورت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. تو بہرحال وہ اسٹیپ وائز ہم دیکھیں گے. تو مینا نے ان سے یہ مطالبہ منوا لیا اور کہا انہیں کہ اگر آپ شرائط نہیں مانیں گے تو میں فیضان سے فوری ڈیورس لے لوں گی. اور وہ جو دھمکیاں لگا رہے تھے انبر کو بھی کہ میں تمہاری لائسنس کینسل کر دوں گا، اور فائلیں بڑی بنائی ہوئی تھی، تو انہیں جا کر خود انبر سے بھی کمٹمنٹ کرنا پڑی. اور انبر کو بھی ظاہر ہے اس سے بھی فیسلٹیز چاہیے تھیں، اس نے بھی کچھ شرائط کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی. تو اس طرح سے وہ معاملہ جو ہمیں سمٹتا نظر آ رہا تھا. اور ادھر ثانیہ کو جب پتہ چلا کہ اس نے کنسیو کر لیا، ثانیہ نے ڈاکٹر روبینہ کا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی جوائن کر لیا، جبکہ وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن یہاں پر بھی جو اس کی مدر ان لا تھی ڈاکٹر فرحین، وہ اس کے کام آئی اور انہوں نے وہاں پر اس کی ہیلپ کی اور اسے وہاں پر جانے کے لیے چانس دے دیا. اور وہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن اسے پتہ چلتا ہے اس نے کنسیو کر لیا تو وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، ایون کہ وہ ماں کو بھی نہیں بتاتی. جب میں جاتی ہے تو 15-16 دن گزر گئے ہوتے ہیں، وہ جو بند کا شکار ہے، کرے تو کیا کرے. حالانکہ یہ اسٹیج نہیں تھی اس کی اس طرح پریشان ہونے والی، لیکن ڈاکٹر ثانیہ کی بھی اپنی تھنکنگ ہے، اسے ہر جگہ اپنا کلیئرنس دینی آتی ہے، دوسرے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس نے ماں کو بھی نہیں بتایا، بہن کو بتایا، بہن کے ذریعے ماں کو پتہ چلا. ماں نے بہت انسلٹ کی کہ سلمان کو بتاؤ ورنہ میں خود بتا دوں گی. چنانچہ اسے جا کے سلمان کو بتانا پڑا. سلمان نے بھی اس کے اس طریقے کو نوٹ کیا کہ تو ایسی خوش نہیں ہو. تو لیکن اس طرح سے پتہ چل گیا، مینا کو بھی پتہ چلا. مینا نے خوشی کا اظہار کیا. جو اس کی مدر ان لا تھی وہ بھی اس بہت سیٹسفائی ہوئی. اب وہ تب چڑھی ہوئی ہے ڈاکٹر شاہ نواز کو کہ روبینہ کا اس نے کیوں وہ کیا، جی جان کیوں کیا. اور روبینہ چونکہ کوشش کر رہی ہے ڈاکٹر روبینہ بھی کہ وہاں باہر پروجیکٹ لینے کی، تو انہیں یہ ہے کہ بھی WHO والا پروجیکٹ تو میں ہی کروں گا. تمہیں وہاں چلے گئے، وہاں بحث کرنے چلے گئے ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل میں. تو اس طرح رائتا سارا بکھیر دیا ان کے وہاں جانے نے. اور ڈاکٹر فرحین اور وہ باہر وہ ساری گفتگو سنتی ہے. تو وہ ساری گفتگو جو تھی
وہ اس نے ڈاکٹر شاہ نواز کی پرسنالٹی کو اوپن کر دیا کہ واقعی اس ڈرامے کے وہ بہت بڑے ولن ہیں، وہ ایک نیگیٹو کریکٹر ہیں، نارسسٹ ہیں، اپنی انا کے خول میں جکڑے ہوئے، اور جس طرح وہاں وہ ڈاکٹر مینا سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں کہ وہ سوٹیبل نہیں تھی ایک اتنے ایکسپیرینس شخص کے لیے جو اپنے فیلڈ میں بہت نام کما چکے ہیں اور جسے یہ بڑا زوم ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو وہاں پر جب وہ چلے جاتے ہیں ویسے اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. روبینہ کہتی بھی ہے کہ مجھے تمہاری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دیکھیے جملہ جو یہ کہتے ہیں، تمہاری اکڑ کی وجہ سے میں وہ زندگی نہیں جی سکا جو میں جینا چاہتا تھا، اور ایک ایسی عورت کو شامل کیا زندگی میں جو میرے لائق نہیں تھی. اور یہ ساری گفتگو باہر کھڑی سن رہی تھی ڈاکٹر فرین، وہ جو کینسر پیشنٹ تھی جس کے کینسر کو پہلے بچوں سے چھپایا گیا تھا، سیکرٹ رکھا گیا تھا، اور بچے بھی ایسے تھے جب انہیں ماں کے کینسر کا پتہ چلا تو سب اپنی اپنی احتجاج کیا لیکن اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں گم تھے. تو اب وہ کینسر پیشنٹ سن رہی ہے. وہ ڈاکٹر بینا نے اس نے جواباً جو آئینہ دکھا دیا کہ یہ ایگو، یہ کٹ، یہ سیلفشنس تم میں شروع سے تھی. شادی میں نے اس لیے تم سے انکار کیا کہ میں اسکالرشپ میں باہر جانا تھا اور میں شادی نہیں کر سکتی تھی، اور تم نے پوری کہتے ہیں وہ عورت جس نے پوری زندگی تمہارے اشاروں پر گزار دی، جیسا تم نے کہا ویسے وہ کرتی رہی، اور تم اس کے بارے میں اس طرح کہتے ہو اور تمہیں پچھتاوا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے ان ساری باتوں پر. ڈاکٹر وینا تو چونکہ بہت تھی وہ بریو قسم کی عورت اور آؤٹ اسپوکن سی عورت، ظاہر اس کا بھی ایک پورا ایکسپوئر تھا زندگی کا، اور اسے اچھی طرح جانتی تھی. اور باہر کھڑی ہے گھر فرین سب کچھ سنتی جا رہی ہے پریشان. اس کا اس عورت نے 38 سال گزار دیے خدمت میں اس کے اشاروں پہ چلنے کے لیے. اس عورت کو 1 منٹ میں اس نے آسمان سے زمین میں پھینک دیا. اس طرح سے وہ شخص ہے، اتنا سیلفش، اتنا ایگو اور اتنی اپنی منمانی کرنے والا. تو وہ کہتے ہیں اسے اپنی ماں شرط ماں بھی یاد کروا رہا ہے. تو میں نے اپنی پیکنگ کا لیا فیضان کا، اور اپنا وہ فوٹو پھاڑ کے پھینک دیتی ہے، میری پوری دل کو تم نے تکلیف دے دی. اس طرح وہ فیضان سے گلے شکوے کرتی ہے. تو اپسیٹ ہے، ظاہر وہ بھی اپسیٹ ہے. ادھر وہ جو ثانیہ گھر پہنچی ہے، اس نے فیضان کو بتا دیا. فیضان کہتا ہے اچھا ابھی میں آ رہا ہوں. ماں کو بھی وہ فون پہ بتا دیتا ہے. ماں بھی بہت اپسیٹ ہے، وہ اپنی ایک ذہنی اور قلبی تکلیف میں ہے کہ وہ سارا جو اس نے فزیکل تشدد تو نہیں تھا، مینٹل تشدد جو اس نے سہا، جو اس نے وہ اس کے ہاتھوں ڈسگریس وہ ہوئی اپنے 38 سالوں کو، اس آدمی نے، اس کے لائف پارٹنر نے زیرو کر کے رکھ دیا کہ وہ تو اسے پسند ہی نہیں تھی. اس نے یعنی ایسی عورت اسے ثابت کر دی اپنی گفتگو سے. تو اور تکلیف دے، بڑے ہارٹ بریکنگ تھا وہ سین، ڈاکٹر فرین والا سین. جب باہر کھڑی اس نے سنا، گھر آ کے بھی گلے شکوے کیے، اور پھر اپنے روم میں بھی جس ٹینشن سے وہ گزر رہی ہے، اسی اس کے رویے نے، کینسر سے وہ نہیں مری. وہ عورت جسے کینسر نہ مار سکا وہ اپنے خامد کی اس ٹینشن سے مر گئی کہ اس نے اسے زیرو کر دیا. وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا وہ ہیرو ہے، زیرو تو وہ خود بھی تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کی ساری سیکریفائس، قربانی، محنت اور اتنی کوپریشن کو اس نے ہاتھ میں ملا دیا. اور یہی اس عورت کی ٹینشن تھی کہ یہ شخص اگر مجھے محبت تو اس نے مجھ سے کی نہیں، لیکن اس طرح میری ذات کو مٹی میں بھی نہ ملاتا. تو اسی ٹینشن سے وہ گزرتی رہی، شدید دکھ سے. اور پھر جب فون اٹینڈ نہ کیا سلمان نے، ثانیہ سے کہا، ثانیہ نے دیکھا تو واقعی وہ آگے دنیا سے جا چکی تھی. اور دنیا سے جا بیٹوں کے لیے بہت پینک تھا، بہت اور وہ جو کہتی تھی، اس نے کہا کہ ہم تم دونوں الگ ہیں، کردار ہمارے الگ ہیں، عمریں ہماری مختلف ہیں، لیکن ہماری کہانی ایک جیسی ہے. بہو کے اس نے عورت کا جو ایک سانجھا دکھ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ دکھ اس نے اس طرح اپنی زبان سے بیان کر دیا کیونکہ وہ ٹوٹ چکی تھی، دل ٹوٹ چکا تھا. اس کے وہ جو جذبات سے وہ زخمی ہو چکے تھے کہ اس نے جو کیا وہ تو کسی کھاتے میں لکھا ہی نہیں گیا، اسے تو زیرو کر دیا گیا. تب وہ سلمان کا دکھ، فیضان کا دکھ، اور رونا پٹنا، اور ڈاکٹر امبر سے بھی پھر اس نے ریفیوز کیا باہر جانے کا کہ اس طرح ماں کو چھوڑ کے کہ ماں چند دن بعد وہ کیسے سفر کر سکتا تھا. پیرنٹس کو بھی انسلٹ کر دی اور کہا کہ بھئی اس نے ان کا ہاسپٹل جوائن کیا تھا تو اس کی وجہ بنی ہے موت کی. وہاں پر وہ جو پھپھو ہے ثانیہ کی، اس نے وہ جو پوسٹ لگائی تھی، شیئر کی تھی ڈاکٹر فرین نے، کینسر جو گروپ تھا بنا ہوا کینسر پیشنٹس کا، اس میں اس نے وہ جو کی تھی پوسٹ، اس میں اس نے عورت کی کھول کے خلاصہ رکھ دیا تھا کہ کس طرح سے مرد کس اپنے رویے سے، یا کوئی بھی شرم انسان جو کہ نارسسٹ ہوتا ہے تو کس طرح اپنے رویے سے انسان کو توڑ کے رکھ سکتا ہے. وہ جملے قابل سماعت ہیں کہ کچھ میرے جیسی بھی ہیں جو ایسی جنگ لڑتی آئی ہیں جو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ خاموشی میں مر رہی ہیں، ان کو کون بچائے گا؟ شاید کوئی بھی نہیں. تو اس طرح وہ تو اپنا حال دل بیان کر گئی تھی کہ کینسر تو نہیں مارتا، دکھ مارتے ہیں، وہ صدمے مارتے ہیں
کہ جو انسان نے کبھی سوچے نہیں ہوتے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ ڈاکٹر فرین کا کردار ایک بہت ہی متاثر کن کردار، اور ان کا کردار بن گیا 70% عورتوں کی ترجمانی کر دی، کہ جو اپنی پوری زندگی کو لگا دیتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی ایجوکیشن میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کی ہر ضروریات کو پوری کرنے میں. اور خامد بھی فوراً جو آرڈر کرتا ہے وہ فوراً یس کرتی ہیں، وہ اس کے مطابق چلتی ہیں. گو کہ وہ اپنی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بڑے سباؤ کے ساتھ کہ رشتے جڑے رہیں، فیملی جڑی رہے. تو اس طرح ہی ڈاکٹر فرین نے کیا تھا، لیکن ان کی قربانی، ان کا اظہار ان کے کام نہیں آیا. چلے ان کے بچے کامیاب ہو گئے، بچے اپنی منازل تک چلے گئے، لیکن وہ خود ایک اذیت سے گزر کے اس دنیا سے انہوں نے کوچ کیا. تو گویا یہ کردار رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے. اس کردار کو تراشا گیا خواتین کی نمائندگی کے لیے، یا ان سارے لوگوں کی نمائندگی کے لیے جن کی زندگی کسی نارسسٹ سے جڑی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو. یہ اس قسم کے جو کریکٹر ہیں وہ دوسرے کا جینا بحال کر دیتے ہیں. اور یہی کیا بتایا گیا ہے کہ کینسر جیسا مرض نہیں مارتا، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی نارسسٹ ہے تو وہ آپ کو بے موت ہی مار دے گا. تو اس طرح بہت خوبصورت کردار، مکالمے بہت اچھے لکھے گئے. یہ سین گویا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا 26 قسطیں دیکھنے تک کہ نہ کوئی ہیرو ہے نہ کوئی زیرو ہے، اور کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ جسے ہم کہیں کہ یہ 100% ایک پازیٹیو اور ایک میسیج ڈلیور کرنے والا کریکٹر ہے. تو ڈاکٹر فرین کا کردار، ثانیہ کی مدن اللہ کا کردار، سلمان اور فیضان کی ماں کا کردار، اور ڈاکٹر شاہ نواز کی مسز کا کردار، وہ اس ڈرامے کا ہیرو ہے. بہت پازیٹیو کریکٹر، ہر رشتے کو نبھانے والا، سچویشن کو دیکھنے والا، اور صبر اور ضبط کے ساتھ زندگی کی شام کر دینے والا، عزت سے دنیا سے گزر جانے والا، نہ گلہ نہ شکوہ، نہ کہیں کوئی فریاد. اس لیے اس نے امبر سے کہا نا کہ اپنے بچے کی تربیت کرنا اچھے طریقے سے، نہ کل کو میری جگہ پہ تم کھڑی ہو. کہ اتنی اچھی تربیت کرنے کے باوجود انہوں نے اذیت سہی. آگے دیکھیے کہاں، ہمیں تو لگتا ہے ڈاکٹر بہو کا جیسے اینڈ ہو گیا ہے، جو میسج تھا وہ ڈلیور ہو گیا ہے. آپ ثانیہ کے کردار کو دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر شاہ نواز کو. بس یہ ایک چال باقی ہے، باقی کہانی سمٹ گئی ہے.